ناظرین، پاکستان کو بحرانوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری قوم کے پاس خوشیاں منانے کے دن بہت کم ہیں، بلکہ غموں کی یادگاریں اور غموں کی یادیں بہت زیادہ ہیں۔ پاکستانی قوم ہر سال 16 دسمبر 1971 کے سانحے کی یاد بھی مناتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں اس تاریخ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی تاریخ سے جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ڈسکنیکشن بہت زیادہ ہے، اور ہم لوگوں کے پاس اپنی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے جہاں پر حقیقت پر مبنی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ایک ایسا نصاب اور ایک ایسی تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ جو پڑھنے کے بعد ہم ٹھیک نتائج بھی مرتب نہیں کر سکتے، اور اپنے مستقبل کے حوالے سے جب ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں تو ہمارے پاس ٹھیک واقعات نہیں ہوتے، اس کے نتیجے میں ٹھیک تجزیہ نہیں ہوتا، جب ٹھیک تجزیہ نہیں ہوتا تو پھر ہم ٹھیک راہ عمل کا انتخاب بھی نہیں کر سکتے۔ وسعت اللہ خان صاحب پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام ہیں، اور آج بہت شکریہ ان کا کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ وسعت صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ 1971 ذہن میں تصویر کیا بنتی ہے آپ کی؟ 1971 اس وقت میری عمر 58 سال ہے، اس وقت میری عمر تقریباً 9 سال تھی، 9 اور 10 کے درمیان، اور 16 دسمبر جو ہے وہ مجھے اسی طرح یاد ہے، اس لیے کہ 9-10 سال کا جو بچہ ہے اس کی میموری بڑی فریش ہوتی ہے، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر زندگی بھر کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ تو وہ دن مجھے ایسے یاد ہے جیسے ابھی 16 دن پہلے کی بات ہو۔ اور اس سے بھی پہلے مجھے سن 70 کا الیکشن بھی یاد ہے۔ یعنی 1 سال پہلے الیکشن؟ ہاں، ایگزیکٹلی دسمبر 1970 میں الیکشن ہوا تھا، اور میں بھی اس وقت 8 سال کا تھا، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی کیا ہوتی ہے، جماعت اسلامی کیا ہوتی ہے، لیکن بھٹو صاحب آئے تھے وہاں، اور نیلا سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا، انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا آموں کے باغ میں، میں رحیم یار خان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ سبھی طرف جو ہے بھٹو صاحب ہی ہو رہا تھا، تو ہم بھی بچے تھے، ہم بھی ساتھ لگ لیے کہ جی بھٹو صاحب، آگا پیچھا کچھ نہیں پتا تھا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھٹو صاحب سے متاثر بھی تھا؟ میری والدہ تھی، وہ بھٹو صاحب سے متاثر تھیں۔ والد میرے جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے متاثر تھے، اور میں مطلب ظاہر ہے میں دونوں سے متاثر ہوں۔ تو اچھا، تو ان کو دیکھا میں نے، بھٹو صاحب کو آموں کے باغ میں جلسے سے خطاب کریں تو مجھے اچھے لگے، تو ایک 8 سال کا بچہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا، اور وہ ایسے شامل ہوا کہ جو الیکشن کیمپین تھی اس میں تانگے میں بیٹھ کے میں اناؤنسمنٹ کیا کرتا تھا۔ اچھا، ہاں، 8 سال کی عمر میں؟ ہاں، وہ جو لوکل جو تھے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے، میجر ریٹائرڈ عبدالنبی کانجو، اور ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے محمد حنیف نارو، تو آپ دیکھیں مجھے اب تک یاد ہے ان کے نام۔ تو ان کے لیے ہم تانگے میں بیٹھ کے، شہر چھوٹا سا ہوتا تھا تو اس میں آج جو ہے جلسہ ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہے لکھا ہوا جاتا وہ پڑھ دیتے تھے، اور تانگے کی سیر کے لالچ میں پورے شہر میں تانگا گھومتا تھا وہ، اور وہ اچھا خیر، وہ بڑے اچھے الیکشن تھے، جوش و خروش تھا اور بڑے مزیدار تھے، اور ظاہر ہے کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا، کہ مجھے یہ تو پتہ تھا اسکول میں پڑھنے کے، جیسے کہ پاکستان کے 2 حصے ہیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور میں مغربی پاکستان میں رہتا ہوں، لیکن آگے کیا تھا آگے کچھ نہیں پتہ تھا۔ بھلا ہو اس نائی کا جس کی ہمارے محلے میں دکان تھی، تو اس نائی کی دکان پہ میری بڑی زبردست اس زمانے کی سیاسی تربیت ہوئی۔ اخبارات آتے تھے 2-3، اچھا، نوائے وقت آتا تھا، شاید مشرق آتا تھا، وہ ایک اور اخبار تھا، جنگ بھی ہوگا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ اس نے میری ڈیوٹی لگائی کہ مجھے پڑھ کے سنایا کرو یہ اخبار نا، ورنہ میں تمہیں فری نہیں پڑھنے دوں گا۔ اچھا، ہاں، تو اس دوران مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کہ کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے مشرقی پاکستان میں، اور کچھ غدار ہیں جو پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں،
صحیح. تو لگتا ہے آج ہی کی بات ہو رہی ہے. آپ سنا رہے ہیں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ غدار ہیں پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور حکومت جو ہے کسی کو اجازت نہیں دے گی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی یا پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کی. سیم ویکیبلری جس میں کوئی قوم فل سٹاپ کی الحمدللہ کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ نیریٹو تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ جو میچور قسم کے لوگ تھے، میں تو بچہ تھا، تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ اخبارات میں کے ذریعے مجھ تک 8-9 سال کے بچے کو یہ پہنچ رہا تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ غدار ہیں اور یہ بہت برے ہیں، اور ان کے ساتھ حکومت کو جو بھی کرے کام ہے آہنی ہاتھوں سے نمٹے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بھاری بھاری جو لفظ ہیں وہ اس زمانے میں جو ہے تھے کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں اور کچل دیا جائے گا، یہ ہے وہ ہے. اچھا، پھر یہ ہوا کہ وہ خبریں آنے لگیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. پھر یہ ہوا کہ جی ٹانگیں توڑ دیں گے جو بھی وہاں اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا. وہ چھپتی تھیں باقاعدہ خبریں وغیرہ. یہ جو مارچ میں آپریشن ہوا، مارچ 71 میں آپریشن، جسے بعد میں نے جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے پڑھا آپریشن سرچ لائٹ تھا، جس میں کہ جس کے بعد سے معاملہ ہی ختم ہو گیا فیڈریشن کا. تب تک خبریں چھپتی تھیں اخبارات میں نا، تب تک سیاسی تھا معاملہ. لیکن جب 24-25 مارچ کو آپریشن شروع ہوا مشرقی پاکستان میں، اس کے بعد سے اچانک اخبارات کی حد تک حالات پرامن ہو گئے. اچھا، ہاں، یعنی آپریشن کے بعد حالات پرامن ہو گئے کہ مشرقی پاکستان میں امن و امان جو ہے بحال کر دیا گیا ہے. مٹھی بھر جو شرپسند تھے وہ بھارت بھاگ گئے ہیں، اور عوامی لیگ کی جو غداری ہے اس کا پردہ چاک ہو گیا ہے، اور عوامی لیگ کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کچھ فرار ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ سب سیٹ ہو گیا ہے. صحیح. یہ اخبارات کے ذریعے مجھے پتہ چلنے لگا کہ اب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے. پھر اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست میں پھر اس طرح کی خبریں مجھے پڑھنے کو ملی کہ جی بھارت اور سوویت یونین میں کوئی معاہدہ ہو گیا ہے 25 سال کا دوستی کا. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک پہ حملہ ہوا تو اسے دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا. تو اس وقت اخبارات جو ہیں وہ اس معاہدے کو بڑا پاکستان کے خلاف سمجھتے تھے. یہ مجھے یاد ہے. پھر اس کے بعد پھر امان کی صورتحال شروع ہو گئی. پھر اچانک سے نومبر میں پھر اخبارات گرم ہونے شروع ہو گئے. شاید 15 نومبر کے بعد سے کہ جی مکتی بانی جو ہے اس کے درانداز مشرقی پاکستان کے اندر گھس آ رہے ہیں، بھارت ان کی تربیت کر رہا ہے. پھر یہ ہے کہ سرحدی علاقوں میں ہماری جو فوج ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہے اور شجاعت کے نئے جو تاریخ رقم کی جا رہی، کچھ اس طرح کا نیریٹو اخبارات میں شروع ہو گیا. اور پھر پتہ چلا کہ بھارت نے جو ہے اپنی پوری طاقت سے مشرقی پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے. تو صرف خبریں وغیرہ آتی تھیں. اور پھر 3 دسمبر کو بزدل بھارتیوں نے مغربی پاکستان پہ بھی حملہ کر دیا. اچھا. اور اخبار سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری جو مسلح افواج ہیں انہوں نے روک لیا ہے اور اب وہ دشمن کے علاقے میں پیش قدمی کر رہی ہیں، جبکہ مشرقی پاکستان میں بھی حالات کنٹرول میں ہیں. یہ 3 دسمبر کی خبریں 3 دسمبر کی خبر ہے. اچھا، پھر لیکن مجھے چیز بڑی عجیب سی لگتی تھی کہ حالات اگر کنٹرول میں ہیں تو رحیم یار خان میں صبح 8:05 پہ بھارتی فضائیہ کے 3 طیارے آتے تھے روزانہ.
دسمبر میں 3 دسمبر کے بعد سے روزانہ 8 بجے، 8:15، 8:30، 8:05 طیارے آتے تھے، آرام سے چکر کاٹتے تھے. کہیں اگر انہیں بم شم گرانا ہوتا تو گرایا، نہیں بھی گرایا. اچھا. اور وہ واپس چلے جاتے تھے. اور میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا کہ یہ اتنے اعتماد سے کیسے آتے ہیں روزانہ اور چلے جاتے ہیں، اور یہ انہیں کوئی روکنے والا کیوں نہیں ہے. لیکن میں اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتا تھا جو باقی واقعات ہیں ان سے کہ واقعی پاکستان کے جو عسکری حالات ہیں وہ کس لیول کے ہیں. تو یہ وہ مجھے یاد ہے. عجیب بات ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو رحیم یار خان کا ریلوے اسٹیشن تھا اس پہ طیارہ شکن توپیں لگا دی گئیں جنگ کے خاتمے کے بعد. اب دوبارہ آئے تھے پھر 15 دسمبر کے بعد. اچھا. ہاں، اس سے پہلے جو ہے وہ آرام سے آتے تھے، ناشتے کے ٹائم پہ چکر لگا کے چلے جاتے تھے. یہ یاد ہے. پھر اسی دوران خبریں آئیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی بہت زبردست قسم کی تقریر کی ہے اقوام متحدہ میں، اور انہوں نے جو کہ ایک قرارداد ہے وہ پھاڑ دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے ہم کسی صورت میں جو ہے شکست قبول نہیں کریں گے اور چپے چپے کے لیے لڑیں گے، یہ ہے وہ ہے. اچھا، بھٹو ہمارا ظاہر ہے ہیرو تھا، تو ہم نے کہا بس زبردست کام ہو رہا ہے یہ تو. اور آخری وقت تک جو ہے کسی کو یقین نہیں تھا، کم از کم رحیم یار خان کی حد تک. اگر رحیم یار خان میں کسی عام آدمی کو یقین نہیں تھا تو اس کا پورے ویسٹ پاکستان میں یہی شاید صورتحال ہو کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خبر آئے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں جو فیڈ کیا گیا تھا، جو خبریں آ رہی تھیں آپ تک، نہیں خبروں کے علاوہ بھی جو ہمیں فیڈ کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو بزدل ہوتا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان 10 ہندوؤں پہ بھاری ہوتا ہے. ٹھیک. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو غدار تھے وہ یا تو بھاگ گئے یا مار دیے گئے ہیں. اچھا. اور وہاں شانتی ہے، امن ہے. اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ تو ناقابل تسخیر ہیں. تو یہ چیزیں ہم ان 4-5 چیزوں پہ ہم کنونس تھے. اس کی وجہ سے خود اعتمادی کی فضا تھی انتہائی کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سیٹ ہے. لیکن جب 16 دسمبر کو خبر آئی ہے سپہر کے بعد سرکاری میڈیا پہ، اچھا، تو اٹ واز اے شاک. خبر کیا تھی؟ کون الفاظ؟ مجھے یہ یاد ہے، ٹی وی تو نہیں تھا اس زمانے میں، ریڈیو کا یاد ہے مجھے. ٹی وی کا میں بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا. اچھا. کہ ریڈیو کا یاد ہے کہ آج ایک سمجھوتے کے تحت بھارتی افواج ڈھاکہ میں داخل ہو گئیں اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. یہ لب لباب تھا اس خبر کا. شاید 3 منٹ کا بلیٹن تھا وہ. یعنی افواج ڈھاکہ میں آج ایک سمجھوتے کے تحت بھارتی افواج ڈھاکہ میں داخل ہو گئیں اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. مطلب یہ وہ اس طرح کی خبر تھی. اس میں ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں تفصیل تھی کہ کیوں داخل ہو گئیں، کیا ہو گیا. بڑا کریٹو دماغ تھا جس نے. ہاں، بہرحال. اچھا، یہ ہے. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ اب جب میں باہر نکلا ہوں تو اچھا یہ خبر تو آئی ہے 3 بجے کے قریب، لیکن اس سے پہلے ہی میں محسوس یہ کر رہا تھا کہ بازاروں میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ اتنے ہی ہیں جتنا روزانہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے سائے چل رہے ہیں. اچھا. ہاں، کوئی کسی سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. اور جب یہ خبر آئی ہے تو اس کے بعد بھی خاموشی اور مجھے لگا کہ گہری ہو گئی ہے، اور یہ خاموشی اگلے دن بھی جاری رہی. صحیح. یہ آپ 9 سال کی عمر میں محسوس کر رہا تھا کہ ہر چیز، زندگی کی ہر چیز رواں ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے پیور مکینیکل ہو گئی ہے زندگی، اور یہ لوگ نہیں، یہ سائے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. بس چل رہے ہیں.
کوئی اس کے علاوہ مجھے اور کوئی فیلنگز ہو نہیں رہی تھی. اور پھر مجھے یاد ہے کہ 17 کو طلباء نے جلوس نکالا تھا وہاں. کچھ انہیں سمجھ میں آئی چیزیں کہ یہ ہوا کیا ہے, تو وہ جلوس نکالا, وہ نعرے وارے لگا کے سڑکوں پہ جو ہے اس زمانے میں وہ گھومتے گھماتے, کوئی ہلکا پھلکا شاید پتھراؤ بھی ہوا ہوگا, وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. نعرے یاد ہیں کیا نعرے لگا رہے تھے؟ مطلب وہ نعرے بھی یاد نہیں ہے, یہ مجھے یاد ہے کہ وہ بہت غصے میں تھے, وہ کالج کے طلباء تھے وہ. تو اب ظاہر ہے کوئی مخالفانہ ہی نعرے ہوں گے, یحییٰ خان کے خلاف ہوں گے یا کس کے ہوں گے. اور مجھے یحییٰ خان کی تقریر بھی یاد ہے, شاید وہ 16 کی شام کو ہوئی تھی یا 17 کو, یہ میں نہیں بتا سکتا. اچھا میں بتا سکتا ہوں ویریفائی کر کے آج تو انٹرنیٹ کی مدد سے, لیکن میں بتانا نہیں چاہ رہا. میں اپنی صرف پیور اس وقت اس زمانے میں رہ رہا ہوں جس وقت میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے جو یاد ہے وہ یہ کہ ہم کھیتوں میں لڑیں گے, کھلیانوں میں لڑیں گے اور ہتھیار نہیں ڈالیں گے. حالانکہ وہ ہتھیار سب ڈل چکے تھے اس وقت تک, لیکن اپنے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے, مثبت خبریں دے رہے تھے. اور پھر مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد 18 کو شاید بھٹو صاحب واپس آئے نیو یارک سے, یا کب آئے, 20 دسمبر کو رات کو, شاید آدھی رات کو, ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے خطاب کیا بطور صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اور اس میں وہ ویسے پڑھنے والا, وہ سننے والا بھی ہے اور پڑھنے والا خطاب بھی ہے کہ ٹوٹی ہوئی قوم اور اس کو کس طرح وہ امید دلانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ہر طرف اندھیرا ہے. وہ میرے ذہن میں ہے یہ خطاب. اور پھر اس کے بعد حالات تیزی سے نارمل ہوتے چلے گئے, عوامی حکومت آ گئی, اصلاحات شروع ہو گئیں. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ حالات کیسے نارمل ہوتے گئے. تھوڑا سا ذہن میں کشمیر کے ایشو کے بعد ذہن بن رہا ہے, جب انڈیا نے کشمیر کو اپنے پوری ریاستی عملداری میں لے لیا پورا, تو اس کے بعد حالات بھی نارمل ہو رہے ہیں. اس طرح کا کچھ ہو رہا تھا. ہم جو ہیں وہ اصل میں چیزوں کو شاید بہت جلدی بھول جانا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ سوائے اردو ڈائجسٹ کے ذرائع ابلاغ میں کوئی بہت زیادہ مشرقی پاکستان کے جانے کے بعد جو شروع میں جو اچھل کود یا ری ایکشن یا غصہ ہوتا ہے وہ تو نیچرل ہوتا ہے, لیکن لانگ رن جو لے کے چلنا وہ اردو ڈائجسٹ میں قسط وار چھپتا رہا تقریباً اگلے 1 سال تک, کہ ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا, وہ تو خیر صدیق سالک کی کتاب ہے. مطلب وہ ایک پوری سیریز تھی جس میں انہوں نے پہلی بار, ہمارے گھر اردو ڈائجسٹ باقاعدگی سے آتا تھا, تو اس میں باقاعدہ وہ یحییٰ خان کا نام لے کے, ان کے ٹولے کا نام لے کے, اور شاید بھٹو صاحب کا بھی نام لیا تھا, تو اس کی وجہ سے پھر اردو ڈائجسٹ بند بھی ہو گیا تھا. قریشی صاحب سے اطلاع کا وقت بھی آ گیا تھا. لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ ایسٹ پاکستان کو بتایا جائے کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی. مگر معاشرتی علوم جو ہے وہ میری نسل نے پڑھا تھا, اور ایسٹ پاکستان جب گیا اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو معاشرتی علوم کا مضمون ختم ہو گیا تھا, اس کی جگہ پاکستان اسٹڈیز انٹروڈیوس کرایا گیا تھا, مطالعہ پاکستان کے نام سے. تو اس میں ایسٹ پاکستان کا جو ذکر ہے وہ تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا. بہت ہی مختصراً یہ ہوا تھا کہ ہندوؤں کی سازش کی وجہ سے اور بھارت کی جو بھارت دشمنی اور بھارت کی جو جارحانہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے
مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. بھائی انہی جی گل سی, نکی جی گل سی. یہ ساڈا کوئی مسئلہ نہیں سی کہ اسی تو ظاہر ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ہے صورت. اچھا اسی دوران مجھے ایک واقعہ ہو جو میں نے بتایا تھا نا ٹی وی کا, پورا کنٹرول تھا. ہمارے جو رودات خان صاحب ہیں انسانی حقوق کے اور شہری آزادیوں کے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑے چیمپئن ہیں, وہ سیکریٹری انفارمیشن تھے. اچھا, اور پورا جو ہے کم از کم ایسٹ پاکستان کی حد تک ہر خبر فلٹر ہو کے ویسٹ پاکستان آتی تھی. اب یہ میں 8 سالہ بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب میں بڑا ہو گیا ہوں, اب مجھے چیزیں جو پتہ لگ رہی ہیں ان کی روشنی میں اس کو دوبارہ انالیسس کر رہا ہوں. تو ایک ایک چیز فلٹر ہو کے آتی تھی, کیا جانا ہے, کتنے تولہ, کتنے ماشا, کتنے رتی جانا ہے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے راوی سکھ اور چین لکھ رہا تھا رودات خان صاحب کی مملکت میں. تو جب یہ میں نے قصہ سنا ہے کہ برہان الدین حسن یہ پی ٹی وی کراچی کے جنرل مینیجر تھے. تو 16 دسمبر کو جب ٹی وی پہ خبر آئی ہے, یہی خبر جو ریڈیو پاکستان پہ چلی وہی ٹی وی پہ بھی چلی کہ بھارتی فوجیں ڈھاکہ میں داخل ہو گئیں اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. تو اس کے بعد ٹی وی تھوڑا سا وہ بھی تھا کہ جی کم از کم 3 منٹ کا تو ہونا چاہیے, تو موسم کا احوال بھی کہ آج کا موسم کیا ہے, وہ کر کے 3 منٹ پورے کر دیے گئے. تو خیر سب جو ہیں پروڈیوسر جو ہیں وہ بیٹھ گئے برہان صاحب کے کمرے میں. تو پھر کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی. برہان صاحب نے اٹھایا فون, تو وہ بہت مہذب آدمی تھے. تو دیکھا یہ گیا کہ ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے, اور پھر انہوں نے بہت ضبط نہ ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں لیکن مجھے آپ اس قدر بے حس ہیں اور یہ میں مطلب آپ سے کیا کہوں کہ آپ کو احساس تک نہیں ہے کہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں اس وقت, یہ کہہ کے انہوں نے فون رکھ دیا. اب کسی نے پوچھا کیا خیریت ہے, کس کا فون تھا؟ انہوں نے کہا یار دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں, جو مین خبر ہے اس پہ دھیان نہیں ہے اس آدمی کا جس نے فون کی. اس کا شکوہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی نیوز کاسٹر نے کہا ہے, اور اب سنیے موسم کا احوال, تو لفظ موسم نہیں ہوتا موسم ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ موسم جو ہے موسم ہوتا ہے. ایسٹ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا اس کے لیے اس کو کوئی کک نہیں پتا تھا. اچھا یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ ہر طرف سے قوم کو دولے شاہ کا چوہا بنانے کی کوشش کریں تو اس طرح کے کیریکٹرز کا سامنے آنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں اچنبھا ہونا چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ وہ کورس میں 2.5 سطر کا ہو گیا واقعہ, زیادہ زیادہ ایک پیراگراف جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کو دے دیا جاتا تھا. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہماری قومی زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پوری کوشش کی ہم نے یہ بھلانے کی اور بچوں کو بتانے کی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, وہم ہے یہ. اور ویسے بھی دور تھا ہم سے, ہاں دو درمیان میں انڈیا سے ہو کے جانا پڑتا تھا, اتنا لمبا پڑتا تھا, اچھا ہی ہو گیا, ختم ہو گیا. اور بنگالی تو ویسے بھی غدار تھے, وہ ویسے بھی غدار ہے. بہت بعد میں جا کے ظاہر ہے میں نے کوشش کی 1971 کے سال میں مغربی پاکستان کو کس طرح لیا جا رہا تھا. عام آدمی کو کوئی ٹینشن نہیں تھی ایسٹ پاکستان کے بارے میں. اچھا.
جو بھی ریاستی نیریٹو تھا 100% عام آدمی نے پورا کا پورا قبول کر لیا تھا. میرا نہیں خیال کہ اس کے ذہن میں کبھی کوئی سوال پیدا ہوا ہو کہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی سچائی تلاش کی جانی چاہیے. ممکن ہے ہو یا نہ ہو لیکن تلاش ضرور کرنی چاہیے, ایسا کچھ نہیں تھا. بھٹو صاحب کا یہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم جو ہے, فرض کریں کہ یہ نہ ہوتی کنٹروورسی تو آپ کے خیال میں کچھ نہ ہوتا, تب بھی کچھ ہوتا. میرا خیال ہے کہ بھٹو اور فوجی قیادت کا گٹھ جوڑ تھا. صحیح. اور بھٹو کا ویسٹ پاکستان کا نمائندہ بننا اور مجیب کے بارے میں وہی نیریٹو تسلیم کر لینا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو تھا اس زمانے میں, اس کا مطلب ہے کہ بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھے ویزاوی ایسٹ پاکستان, ویزاوی شیخ مجیب الرحمان. تو اس میں اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معنی نہیں رکھتی کہ ادھر تم کہا یا نہیں کہا, دس از irrelevant. اگر بھٹو حزب اختلاف کا رول ادا کرنے پہ راضی ہو جاتے تو پاکستان کی تاریخ بہت مختلف ہوتی, بہت پازیٹیو ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کی جو پارٹی ہے اس کو اگر ہینڈ اوور کر دیتے اقتدار, اور بہت بعد میں ثابت ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ آخری وقت تک کہتا رہا کہ کم از کم فیس سیونگ کے لیے کچھ تو کرو, کچھ تو کرو. اور وہ سب تھے بھی مغربی پاکستان میں. ہاں, نہیں مغربی پاکستان میں نہیں تھے. مثلا 2 مارچ کو ڈھاکہ میں جو انہوں نے پلٹن میدان میں خطاب کیا ہے تو سب کو 100% یقین تھا کہ آج یہ علیحدگی کا اعلان کرنے والا, یہ بنگلہ دیش کا اعلان کرنے والا ہے. رک گیا تھا اور آخری وقت تک وہ کہتا رہا کچھ کرو فیس سیونگ کے لیے, کوئی ٹوکن اعلان کر دو اسمبلی کا اجلاس بلانے کا, یہ ہے جو بھی ہے. لیکن نہیں ہوا ایسا. ایسے موقع پہ بھٹو کو ایک لائف لائن دینی چاہیے تھی ایز اے پولیٹیشین, ایک فیلو پولیٹیشین کو, لیکن وہ لائف لائن ایسٹ پاکستان کو نہیں دی گئی. اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید ویسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ذہنی طور پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ چلا بھی جاتا ہے تو ہمیں یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں کوئی ہوا میں یہ بات نہیں کر رہا, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایوب خان کی ڈائریاں پڑھیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھایا کی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 1966 کا ایک اندراج ہے, دن میں بھول رہا ہوں, کہ پریزیڈنٹ ایوب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں کہ اس زمانے کے اقتصادی مشیر تھے, ایم احمد تھے, عزیز احمد تھے, ایک اور کوئی خزانہ کے ایکسپرٹ تھے, 4 لوگ تھے شاید. اس کمیٹی کا مینڈیٹ یہ تھا کہ آپ اسیس کریں کہ اگر اگلے 10 سال میں ایسٹ پاکستان فیڈریشن سے الگ ہوتا ہے تو باقی فیڈریشن کے پہ اس کے معاشی اثرات کیا ہوں گے. یہ 1966 کا اندراج ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پہ وہ تیار تھے کہ یہ وقت آ سکتا ہے. اچھا آ سکتا ہے تو بھیا پھر ریمیڈی کرو, کوئی علاج کرو نا تاکہ یہ وقت نہ آئے. لیکن کچھ نہیں ہوا. آخر تک جو ہے وہ حالات پر چھوڑ دیا گیا, قسمت پہ بھی نہیں چھوڑا گیا, حالات پر چھوڑ دیا گیا اور پھر وہ ہو گئے. اچھا موسیٰ صاحب, یہاں سے بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو اگر جاتا ہے تو چلا جائے, ہمیں کوئی غم نہیں ہے. اچھا آپ سیاستدانوں کی کردار کی بات کر رہے تھے. ہاں, سیاستدانوں کے کردار میں 2-3 نام اور لینا چاہوں گا. مثلاً واحد آدمی جس نے کھل کے ریزسٹنس کی ایسٹ پاکستان میں فوجی ایکشن کی
وہ آسما جہانگیر کے والد تھے غلام جیلانی صاحب، ٹھیک ہے. ان کی ایک تصویر اس زمانے کی مجھے یاد ہے کہ وہ لاہور میں شاید مال روڈ پہ وہ پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوتے تھے وہ جو آپریشن ہے اس کے خلاف، اور روزانہ ہی کھڑے ہوتے تھے. پھر شاید وہ اریسٹ وغیرہ بھی ہو گئے تھے. نیشنل عوامی پارٹی اس نے فوجی ایکشن کی مخالفت کی، ولی خان، غوث بزنجو وغیرہ جو تھے سب. جی ایم سید نے مخالفت کی. اچھا، باقی جو میڈیا ہے وہ تو اینٹی غدار تھا. صحیح، اور یہ سارے غدار تھے. یہ سب ایسٹ پاکستان کے بنگالی جو ہیں وہ غدار تھے. اور مکتی وہانی جو ہے وہ ظاہر بھارت کی ایجنٹ تھی. اچھا، ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے کہ ان کی ٹریننگ بھارت نے کی تھی، سب ہوا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں شاید 8 کروڑ آبادی تھی ایسٹ پاکستان کی. 8 کروڑ نہیں، 6 کروڑ جو بھی تھی. اس میں سے کوئی 7.25 کروڑ غدار. 8 کروڑ کی آبادی میں سے 7.25 کروڑ غدار. ہاں. اچھا، اگر مجموعی طور پہ پورے پاکستان کی آبادی ہے کو ملا لیا جائے 71 میں تو 12 کروڑ کی تھی میکسیمم، 10 سے 12 کروڑ کے درمیان. یہ پہلا ملک تھا جس میں غداروں کی اکثریت تھی. 7.25 کروڑ 12 کروڑ میں سے غدار، اکثریت تو غداروں کی ہو گئی نا. تو حب الوطنی کا اتنا کال پڑا ہوا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل سائنس کی جو 7000 سال کی ہسٹری ہے اس میں ہمیشہ اقلیت اکثریت سے بھاگتی ہے. صحیح، بالکل. کوئی بھی مثال لے لیں دنیا میں 7000 سال میں تھرو آؤٹ ہم اتنے جینیس اور کریٹیو لوگ ہیں کہ ہم نے یہ ہسٹری بنا دی کہ 56% کی آبادی 44% سے جان چھڑا کے بھاگ گئی. پھر بھی غدار وہ ہیں اور ہم وہی پہ وطن ہیں. یہ ہے حالت. اچھا خان صاحب، آپ سیاستدانوں کا ذکر کر رہے تھے. مطلب یہ بہت ہی ایک ایسی بات ہے، میرے خیال جو ہمارے سننے والے ہیں اس کو سنیں گے تو شاید وہ ٹھیک طریقے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ آپ نے ایک 8 سال سے اپنی اس کہانی کا آغاز کیا. اصل میں سیاستدانوں کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک نقطہ نظر تو بہرحال اپنی جگہ موجود رہتا ہے. سیاستدانوں کا مطلب ایک بھٹو صاحب کا آپ نے بتایا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بھٹو صاحب کا گٹھ جوڑ تھا، اور وہ تھوڑا سا کئی حوالوں سے نظر بھی آتا ہے. جب واپس آتے ہیں تو ان کو پورا ایک کمیشن بنایا گیا تھا، حمود الرحمان کمیشن جو تھا، اس کی رپورٹ جب آئی تھی اس کی رپورٹ نہ ٹی وی پہ نشر کی گئی نہ عوام تک پہنچائی گئی. ابھی بھی سرکاری طور پہ پبلش تو نہیں ہوئی. میرا نہیں خیال سرکاری طور پہ پبلش ہوئی ہے، نہیں ہوئی. بالکل میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کبھی اس کو کوئی مندرجات اس کے سامنے آئے. تو میں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے سوال کیا تھا، 2006 میں دبئی میں تھی. تو میں نے کہا کہ اگر بھٹو صاحب اس سارے عمل میں کہیں نہ کہیں شریک نہیں تھے تو پھر انہوں نے حمود الرحمان رپورٹ کیوں منظر عام پر کیوں نہیں لائی. تو بیوی کا مجھے یہ کہنا تھا کہ اصل میں فوجی قیادت ان کے پاس آئی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ جو فوٹیج ہے یہ بھی ٹی وی پہ نہ دکھائیں اور یہ رپورٹ بھی سامنے لائیں، اس سے پاکستان میں عوام کا مورال ڈاؤن ہوگا اور ہمارے اداروں کی بے عزتی ہوگی. اس وجہ سے بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا. تو اس وقت اور جو پولیٹیشین تھے یہ سارے عمل میں بھٹو صاحب کے ساتھ جو قریب لوگ تھے، کیا کیسے ہو رہا تھا سارا؟ نہیں تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اگر ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے جو اس کی پالیسی ہوگی وہی باقیوں کی پالیسی ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی نیشنل پارٹیز ہوتی ہیں جو سو کالڈ ملک گیر پارٹیاں ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں تو کوئی بھی جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ جمہوریت میں پولیٹیکل پارٹی کا، اس پہ تو کوئی بھی پوری نہیں اترتی. یہ بیسیکلی پولیٹیکل ٹرائب ہیں، بالکل سیاسی قبیلے ہیں. اس میں مذہبی سیاسی جماعتیں جو پیور سیاسی جماعتیں سب جو ہیں مذہبی وہ قبیلے ہیں. قبیلے ایک سردار ہوتا ہے، اس کی ایک کور کمیٹی ہوتی ہے،
چھوٹے سرداروں کی یا خلیفاؤں کی، اور نیچے قبائلی ہوتے ہیں، اور لائلٹی اندھی ہوتی ہے، اور جتنے بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سردار کو ہم نے اختیار دے دیا، اپنے دماغ سے کوئی کام نہیں لیتا. تو یہ جو ہے ایک ٹرائبل ڈیموکریٹک پالیٹکس میں اس کے علاوہ اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا وصول صاحب، میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہماری مذہبی جماعتیں تھیں، خصوصاً جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، ان کا کیا کردار تھا؟ جمعیت علماء اسلام کا کردار تو میرا خیال ہے مشرقی پاکستان کی حد تک بہت محدود تھا. البتہ جماعت اسلامی کا بہت ہی فعال کردار تھا. پروفیسر غلام اعظم صاحب اور یہ جماعت اسلامیہ، عبدالقادر ملا، ہاں یہ سب بعد میں جنہیں وہ ابھی پھانسی وغیرہ بھی ہوئی. البدر الشمس، البدر و بنگال جمعیت، ہاں یہ جو ہیں یہ ملیشیاز تھیں، سویلین ملیشیاز جو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھیں، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ غداروں کا قلع قمع جو ہوا وہاں اس میں بھرپور جو بھی تھا حصہ لیا، مخبری سے لے کے اور کلنگ تک اور اطلاعات تک، ہر چیز جو بھی ہو سکتی تھی ملک کو بچانے کے لیے وہ انہوں نے کی. اور اس کی وجہ سے آج تک جو ہے یہ بنگلہ دیش کی سوسائٹی میں مس فٹ ہیں. اتفاق سے غدار وہاں کامیاب ہو گئے تو اس کی وجہ سے. اچھا یہاں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ جو بنگالی بولنے والے تھے وہ پرو پاکستانی نہیں تھے. پرو پاکستان جیسے جماعت اسلامی کے بنگالی بولنے والے ارکان تھے، وہ تھے، وہ پاکستان کے وفاق کے حامی تھے اور عوامی لیگ کے مخالف تھے. اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ کی بھی فالوئنگ تھی تھوڑی بہت، لیکن جو غالب بنگالی میجورٹی تھی وہ نیشنلزم، بنگالی نیشنلزم جو ہے اس کو لے چکی تھی. اور ایون جو وہاں کے جو کمیونسٹ تھے یا بھاشانی والے تھے وہ بھی، ان کی بھی سمجھ میں اس زمانے میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف انہیں جانا ہے. اتنی اسٹرانگ لہر تھی نیشنلزم کی. لیکن جو ویسٹ پاکستان میں نیریٹو بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو مسلمان بنگالی ہیں وہ تو سارے کے سارے محب وطن ہیں. اصل میں جو بنگالی ہندو ہیں جو کہ پاکستانی شہری ہیں، بنگالی ہندو اور بالخصوص جو ہندو بنگالی ٹیچرز، اور وہ بھی بالخصوص ڈھاکہ یونیورسٹی کے ہندو بنگالی ٹیچرز، انہوں نے دماغ خراب کر دیے. کتنوں کے 7-8 لوگوں کے دماغ خراب کر دیے ان ٹیچرز نے. اور یہ ہے تو یہ نیریٹو ایک تھا کہ جی یہ اس لیے ہوا ہے، ورنہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ ان کا بنگالیوں کا قصور. پھر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ چلیں ریاستی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک خود غرضانہ ایٹیچیوڈ بھی ہو سکتا ہے، موقف بھی ہو سکتا ہے. سیاستدان بھی کسی کے نہیں ہو سکتے، وہ صرف اپنے ہو سکتے ہیں. یہ جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں، قلم کار ہوتے ہیں، شاعر ہیں، نثار ہیں، ان کو کیا ہو گیا تھا؟ تو 71 کے ویسٹ پاکستان میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سارا کا سارا قلم کار اسٹیٹ کے ساتھ نظر آتا ہے، مطلب اسٹیٹ نیریٹو کے ساتھ، جو ایسٹ پاکستان کے بارے میں جو نیریٹو. اور اگر کوئی اس نیریٹو سے ہٹ کے لکھ بھی رہا ہوگا تو شاید وہ اپنے گھر میں لکھ رہا ہوگا، چھپ نہیں رہا تھا. اچھا اس کے میں آپ یہ بھی بلیم کر سکتے ہیں کہ چونکہ ایک میڈیا ہاں میڈیا کیا، ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی تھے، وہ اسٹیٹ کنٹرول میں تھا. اخبارات ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ کہ ایک دو جو ایجنسیاں تھیں پی پی آئی یا اے پی پی وہ ٹوٹل کنٹرول میں تھیں. باقی بی بی سی تو ہے ہی پاکستان دشمن، رائٹر نیوز ایجنسی یا اے ایف پی وہ تو سب پاکستان دشمن تھے اور وہ پاکستان کو برباد کرنے میں تلے ہوئے تھے. لہٰذا ان کے پروپیگنڈے میں تو کوئی نہیں آ سکتا تھا.
قلم کا اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ کرائسس بھی ہٹ گیا. آج جب میں دیکھتا ہوں اس بات کو 71 سے 48 ایئرز ہو گئے، آپ کو 47 کا جو تقسیم ہے اس پہ پھر بھی اچھا خاصا لٹریچر مل جاتا ہے. صحیح بالکل. لیکن اپنے ملک کے جب 2 ٹکڑے ہو جائیں اور 48 سال گزر جائیں، تب تو میرا حق ہے یہ دیکھنے کا کہ ان 48 سال میں کیا لکھا گیا. صحیح بالکل. کچھ بھی نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑا، جتنا حق تھا اتنا نہیں لکھا گیا. البتہ بنگالی لٹریچر بھرا پڑا ہے، انہوں نے اس پہ بہت لکھا. اور اس زمانے میں جو نمایاں آوازیں تھیں، جیسے فراز صاحب ابھر رہے تھے، فیض صاحب بہت اسٹیبلش تھے. فیض صاحب نے جو ہیں وہ نظمیں تو لکھیں، لیکن لوگ ان سے اور کی توقع کر رہے تھے. اور بلکہ ایک جگہ شاید میں نے پڑھا کہ 71 کے بعد کیٹرک ہال میں کسی تقریب میں تھے کراچی میں، تو فیض صاحب سے مجمع میں سے کسی نے پوچھا کہ فیض صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے حساب میں آپ نے حق ادا کیا؟ تو فیض صاحب نے کہا کہ ہم بھی ڈر گئے تھے. یہ تو اس زمانے کی میں فضا تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح نہیں. دوسری بات یہ کہ فیض صاحب جو ہیں کبھی بھی وہ یہ تو نہیں کہ کوئی نعرے باز یا سٹیج پہ چڑھ کے اور کوئی جوشیلے وہ کیٹیگری نہیں تھے. فیض صاحب ایک بڑے سٹل قسم کے ظاہر ایک قداور شخصیت ہیں، اور انہوں نے مارکت الارا چیزیں لکھی اس پوری سچویشن 71 کے حوالے سے. لیکن شاید اس زمانے میں لوگ ان کے لیول کے جو لوگ تھے ان سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے. جالب نے لکھا، فراز نے بھی اس زمانے میں لکھا، لیکن فراز اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اس لیول پہ نہیں تھا جو بعد میں ضیاء کے زمانے میں اسٹیبلش ہوئے فراز. تو کل ملا کے باقی ہے کہ نثر میں اور کہانیوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی ٹامی چیزیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا ایک طرح سے ایک موومنٹ یا ایک سیریس ایفرٹ ناول کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، وہ ہمیں ایسٹ ویسٹ پاکستان میں نہیں نظر آتی. اچھا ویسے خان صاحب بہت زیادہ لٹریچر تو ہمارے سامنے آتا ہے. وہ جو بہت کیا نام ہے ان کا، ان کی بھی ایک کتاب ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے، پاکستان کے اندر بھی، لیکن زیادہ جیسے انہوں نے ریٹائرڈ فوجیوں کی، جنرلوں کی آپ کو آپ بیتیاں مل جائیں گی بہت ساری. ایون جنرل نیازی نے بھی لکھا، راؤ فرمان علی نے بھی لکھا، صدیق سالم نے بھی لکھا، جو بھی وہاں تھا. اچھا وہ اب آپ ساری کتابیں اگر پڑھ لیں تو ان میں ایک کامن تھریڈ ہے، میں نہیں کیتا، انہیں کیتا ہے. میں تو سمجھا رہا سی لیکن سمجھ نہیں آ رہی سی گل، اس ویلے میں کی کرتا. یہ پورا ایک آپ کو نیریٹو ہر کتاب میں جو ہے یا صفائی پیش کی کہ میں بہرحال اس میں نہیں شریک تھا، یہ ایسا ہوا ہوگا لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا. کوئی معذرت خانہ قسم کا جو ہے رویہ ہے. تو ٹریجڈی ہماری وہی ہے کہ ایون بنگال میں بھی وہ جو لے کے گھوم رہے ہیں کہ جی 30 لاکھ خواتین ریپ ہو گئیں، وہ ایک الگ ایکسٹریم ہے. مثلاً ایک آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ابھی 3-4 سال پہلے ایک کتاب چھاپی تھی، ایک خاتون ہے سم بوس ہیں، انہوں نے کوئی 6 سال گزارے تھے انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تو وہ اسی سوال کا جواب تلاش کرتی کہ 3 ملین ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. نہیں ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح یہ بتایا گیا ہے اور بھی کئی متس ہیں. اچھا ان متس کو بسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں تحقیق کرنے والے کو، محقق کو جو بنیادی آزادی ہے تحقیق کی وہ ملے. تو دونوں مملکتوں میں یہ آزادی میسر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا جو آفیشیل نیریٹو ہے اس پہ چوٹ لگتی ہے. تو جب تک یہ ہے سلسلہ، اس وقت تک ڈاکٹر مبارک علی ٹائپ لوگ اپنے طور پہ تو ایفرٹس کرتے رہیں گے تینوں ملکوں میں، لیکن جسے کہتے ہیں نا ایک کمپریہنسو چیز سامنے آنا،
اس کو شاید 1-2 نسلیں اور لگیں گی. یعنی ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہمارے پاس لٹریچر ہے طرف سے تو وہ پروپیگنڈے کے زیر اثر مطلب اس میں اچھی خاصی ملاوٹ ہے. اس میں سے آپ کو چیزیں جو ہیں جیسے ریت میں سے سونا نکالنا پڑتا ہے نا, آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا. باقی یہ کہ جرنیلوں کی جو آپ بیتیاں ہیں وہ تو صفائی کے بیانات جو ہیں وہ زیادہ لگتے ہیں. اچھا خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں کہ ہماری طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہماری غلطیوں کو تسلیم بھی اب کیا جاتا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ مودی کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا بنگلہ دیش میں آج سے کچھ عرصہ پہلے, تو وہاں پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بنگلہ دیش بنانے میں بھارت کا کردار تھا. تو اس میں مطلب خبر کیا ہے؟ اس میں خبر یہ ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے غلطیاں تھیں, زیادتیاں تھیں, وہ تو موجود تھیں, لیکن انڈیا کی طرف سے فل سپورٹ تھی بنگلہ دیش بننے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میرے صحن میں آگ لگی ہوئی ہو تو ہمسایہ آگ اگر نہیں تاپے گا تو بڑا بے وقوف ہمسایہ ہے وہ. مثلاً مشرقی پنجاب میں اگر کوئی شورش ہوتی ہے یا مقبوضہ کشمیر میں اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اگر پاکستان اس تحریک میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے نا یہ تو, ہے نا. اس لیے کہ کوئی نئی دہلی سے ہماری کوئی دوستی تو نہیں ہے نہ, تو اس تناظر میں جتنے بھی آپ دیکھیں کہ 1 کروڑ کے لگ بھگ شرنارتھی یا پناہ گزین جو ہیں وہ انڈیا جاتے ہیں 1971 میں, ٹھیک ہے. اب سارا جو پریس ہے, انٹرنیشنل پریس جو ڈھاکہ انٹر کانٹیننٹل میں بیٹھا ہوا ہے 25 مارچ کی رات کو, اس کو کہا جاتا ہے بھئی آپ تو دوڑ جائیں. اب وہ کلکتہ میں بیٹھ کے رپورٹنگ کریں گے. کلکتہ میں بیٹھ کے ڈھاکہ کی رپورٹنگ وہ کیا کریں گے؟ تو بلنڈر کس کا ہوا؟ ان کا ہوا جنہوں نے نکال دیا انہیں. رپورٹنگ تو نہیں رکی, لیکن رپورٹنگ پاکستان کی بالکل خراب اس میں چلی گئی. وہ جو 1 کروڑ ریفیوجیز ہیں ان میں سے 2 لاکھ تو ہوں گے جو لڑنے مرنے پہ تیار ہوں گے, ہے نا. تو وہ مکتی بہانی اس کی ٹریننگ بھی ظاہر ہے وہ تو جب وہاں چلے گئے تو پھر کریں گے. اگر انڈیا کر رہا ہے تو اس میں مجھے تو حیرت نہیں ہے, اسے کرنی چاہیے. ویسے ایک موقع آیا ہے اگر آپ کو اپنے دشمن کو نیچا دکھانے کا تو آپ کیوں ضائع کریں گے. تو مجھے مطلب مودی نے آفیشلی ظاہر ہے اسے تسلیم تو کر لیا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے جب 16 دسمبر کو اندرا گاندھی لوک سبھا میں تقریر کرتی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں, تو وہاں وہ کہتی ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں 1000 سال کا بدلہ لیں گے. تو اس کے بعد مودی کے بیان کی کیا اہمیت ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کو اتنا ڈرامہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا وہ سب اس میں ایک اور بات جو تھوڑی سی ہے, آپ کا کبھی چکر لگا بنگلہ دیش کا گیا؟ جی میں 94 میں گیا تھا. تو کیا سوچ رہے ہیں لوگ وہاں کے؟ پاکستان کے بارے میں ضرور باتیں ہوئی ہوں گی, بہت سی چیزیں آپ نے لوگوں سے کھنگالی ہوں گی. وہ بڑی مزیدار لوگ ہیں, یعنی جس نے کہنا چاہیے نا کہ ان کے وہ کسی کے غلام بن کے نہیں رہنا چاہتے, مگر وہ اپنا جو ایک مسلمان تشخص ہے اس کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. انڈیا سے جو انہوں نے, ان کا نیریٹو یہ ہے کہ انڈیا سے جو ہم نے مدد لی تو 71 میں جس طرح کے حالات ہمیں درپیش تھے اس میں تو کوئی کالا چور بھی ہماری مدد کو آ جاتا تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی مدد کر, جس طرح کے ان کی حالات تھے. تو ہاں ہم نے مدد لی اور ہاں ہم ان کی مدد سے آزاد ہوئے, لیکن اس کے بعد سے وہ انڈیا کی کالونی تو نہیں بنے. اور آج کا جو بنگلہ دیش ہے اس کو تو آپ کسی محاذ پہ چیلنج نہیں کر سکتے. اکنومیکلی آپ دیکھ لیں, پولیٹیکلی ظاہر ہے کہ وہاں ایک سیمی فاشسٹ صورتحال ہے, ایک یک جماعتی اس کا ہے ہولڈ ہے جو عوامی لیگ کا, لیکن جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کے, ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بنگالی بھوکے ہیں, یہ کیا کریں گے, یہ تو کنگلے ہیں, یہ تو مغربی پاکستان ان کی مدد نہ کرے تو یہ تو ختم ہو جائیں, یہ ہمارا نیریٹو تھا نا. تو آج جا کے دیکھ لیں آپ کیا ہے. تو انہوں نے جو کہا کہ جی یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ورنہ تو ہم شونار بنگلہ بنتے, اور یہاں تو ہماری تو حالت دوسری ہو جاتی, ہمیں کالونی بنا کے رکھا. آج جو ان کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ خاصی حد تک یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آزاد ہو کے کوئی برا کام نہیں کیا, ترقی کی ہر والے. ہاں یہ ہوا.
اچھا دو چیزیں اور وسیع صاحب، ایک تو میں بہاریوں کا چاہوں گا کہ لازم جب آپ منگال کے ہوں گے تو شاید ان کیمپوں کی طرف بھی آپ گئے ہوں. جی میں گیا تھا. تو کیا وہ کیا سوچیں؟ سنا ہے وہ آج تک پاکستان کی محبت میں گل. اچھا 94 میں گیا تھا تو اب ظاہر ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 26 سال ہو گئے نا. 26 سال بہت ہوتے ہیں. اب تو میرا خیال ہے وہ ان کیمپوں میں بھی شاید چند ہزار ہی رہ گئے ہوں گے. اس زمانے میں 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ لوگ تھے. لیکن مجھے ان کا جو 2-3 چیزیں دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک تو ان کی جو رہن سہن کی کنڈیشن تھی وہ بہت ہی سب ہیومن لیول کی تھی، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کس قدر سب ہیومن لیول پہ رہ رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کو تیار نہیں تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ اب بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ سرکاری اسکولوں میں اردو میڈیم تعلیم دی جائے گی، جبکہ وہاں ظاہر ہے انہوں نے نئی حکومت نے بنگالی میڈیم تعلیم دی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بنگالی میڈیم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، جو میرے خیال میں ایک بڑی قابل رحم صورتحال تھی کہ آپ اس بنیاد پہ جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھیں. بھئی اگر آپ بنگالیوں کے درمیان رہ رہے ہیں، میجورٹی ان کی ہے، اور بنگالی میڈیم اسکول میں آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجیں گے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اور شاید 71 سے پہلے بھی جو ایک ہوتا ہے نا ایک ضروری اسیمیلیشن، وہ شاید اس طرح سے نہیں ہو پائی ہوگی میجورٹی اور مائنورٹی جو ہے بہاری اور بنگالیوں میں. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انہیں مصیبتیں وغیرہ برداشت کرنی پڑیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے بھی بقول بنگالیوں کے، آپ تو غدار تھے، بہاریوں کو یہی کہتے ہیں نا کولیبریٹرز، اور پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں تھا، کہ انہوں نے اپنا ہر چیز لٹا دی پاکستان پہ. تو انہوں نے کولیبریٹرز کے ساتھ سب ہیومن لیول پہ سلوک کیا، مگر جن کے لیے جان لٹا دی انہوں نے بھی انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تو آئندہ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو میری لائلٹی کہاں ہونی چاہیے؟ اب میں یہ سوچنے میں مجبور ہوں. جس طرح کا ان کے ساتھ حشر ہوا تو ان کے ساتھ دونوں طرف سے بہت برا ہوا. یعنی جو بہاری پاکستان ابھی تک ان کو بھی شناخت نہیں ملی، اور جو وہاں والے ہیں ان کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسا ہی ہے، اور یہ صورتحال. اچھا دوسرا وسیع صاحب، یہی تو آپ بہاریوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان کی شانہ بشانہ لڑتے رہے، ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے لڑتے رہے، تو ان کے ساتھ بھی بنگالیوں کی بات کر. جی ہاں. تو ان کو پھانسیاں ہوئیں تو ہماری طرف سے کوئی آواز ان کی نہیں گئی. ان کی جو بھی سارا ان کا چلتا رہا تو آواز یہاں سے کسی کی کوئی نہیں اٹھی. ہاں بس وہ ایک ٹوکن قسم کی مخالفت یا ایک مذمت ہو جاتی ہے کہ جی یہ کوئی سن 74 میں کوئی سمجھوتا ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اچھا اس میں تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی 2019 میں ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ حقوق کے نام پر کئی علاقوں میں تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور وہ حقوق کا بیانیہ لے کر اس وقت مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. جو شکوے شکایتیں ہیں ابھی آپ کی ساری گفتگو میں نے سنی یا کتابوں میں پڑھا، تو وہ تقریباً اسی طرح کی ہیں. یعنی سیاسی حقوق پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے سیاسی حقوق نہیں دیے جا رہے، ہمارے جو علاقے کے اندر وسائل ہیں وہ وسائل کا استفادہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. اس طرح کی باتیں سب لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو اس وقت جو پاکستان میں حقوق کے نام پر ایکٹیو موومنٹس ہیں ان میں اور اس وقت میں کوئی مماثلت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں تکلیف تو دونوں کی ایک ہی طرح کی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی بھی حقوق کا رونا رو رہی تھی، ایسٹ پاکستان والے، اور اب جو چھوٹے صوبے ہیں وہ تو رو ہی رہے ہیں، حقوق کا رونا رو رہے ہیں. اور جو ان سے نمٹنے کی اسٹریٹجی ہے وہ بھی الحمدللہ وہی ہے جو 48-50 سال سے جو ان کے ساتھ تھی. اچھا ان کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ وہ 1000 میل کا فاصلہ تھا اور آبادی ان کی زیادہ تھی، تو جغرافیہ نے بھی ان کی مدد کی جو وہ چاہتے تھے وہ کرنے میں. یہاں صورت یہ ہے کہ چونکہ ایک ہی یونٹ ہے، زمینی خطہ ایک ہے، لہٰذا خون خرابے سے تو شاید کوئی علیحدہ نہیں ہو پائے گا.
بلوچستان ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب میں اگر کوئی علاقہ ہو، یہاں الٹیمیٹلی انہیں کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ ہی سیٹلمنٹ کرنا ہوگا. یہ چیز تا قیامت نہیں چل سکتی کہ آپ مستقل باقیوں کو غدار سمجھتے رہیں اور باقی آپ کو غاصب سمجھتے رہیں. اب ان میں سے غلط کون ہے صحیح کون ہے وہ بات کی ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ جو ہے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ غدار ہیں اور آپ کے نزدیک میں غاصب ہوں. یہ نیشن بلڈنگ اس طرح نہیں ہو سکتی. کچھ نہ کچھ بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ حل کون نکالتا ہے؟ وقت نکالتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وقت آپ کی مرضی کا حل نکالے جیسے ہو چکا. ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نہ سمجھنے کو تیار ہیں، نہ سننے کو، نہ سیکھنے کو. مجھے ایسا لگتا ہے. وجہ کیا ہے ویسے صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی آئندہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، یا اب ایسا نہیں ہوگا، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے. ہاں، تو ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ترقی کرنے کو تیار نہیں ہیں ذہنی طور پہ. اچھا وصف صاحب، تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں نے شروع میں کہا تھا پاکستان ایک بحرانوں کی سرزمین ہے. 16 دسمبر 1971 سے 16 دسمبر 2014 تک 2014 میں پاکستان نے اسی طرح کا ایک سانحہ دیکھا. افراد تو کئی کام آئے، ہمارے فوجی جوان دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے جاں بحق ہو گئے، سول لوگ بازاروں میں بم دھماکے ہوئے، لیکن وہ دھماکہ جس نے ہمیں ذہنی طور پر تبدیل ہونے پر مجبور کر دیا اور پاکستانی ریاست کو مجبور کر دیا کہ وہ اب اس قسم کی چیزوں سے نکل کر کوئی اور سوچے اور باہر میدان میں آئے، تو وہ 16 دسمبر 2014 کا واقعہ تھا. اس کے بعد پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ مختصر کمنٹ کریں 2014 کے واقعے پر، پھر نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کہ اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کو تبدیل ہوتا وہ نظر آیا. آپ کی جو آخری بات تھی اس سے مجھے لگا کہ ہم نے طے کیا سیکھنا کچھ بھی نہیں. ہماری ساری کی ساری جو پالیسیاں ہیں ان میں مجھے کوئی انیشیٹو نظر نہیں آتا. صحیح. خصوصاً جو سیکیورٹی پالیسیاں وہ بھی ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ ری ایکشن بیسڈ ہے. جو بھی عمل ہے کہ جی اگر ادھر سے کوئی دہشت گردی کارروائی ہو گئی تو ہم ری ایکٹ کریں گے. ہاں، دہشت گردوں سے پہلے ہم ایکشن نہیں لیتے نارملی. حادثوں کا انتظار کرتے ہیں. ہاں، پری ایمپٹیو ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے کہ جی ہم سمٹمز دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ کل اسے بخار ہونے والا ہے لہٰذا دوا آج دے دیں. جب بخار ہو جاتا ہے، جب اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اس کے بعد ہم ایکشن لینا شروع کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری اب تک ری ایکٹیو اسٹریٹجی ہے، پرو ایکٹیو ہونی چاہیے، صرف دہشت گردی کے قلع کمے کے لیے نہیں، اکانومی کے شعبے میں بھی اور پولیٹکس کے شعبے میں بھی. اور ابھی تو ہم نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، یہ ہمارے لیے بھارت سے بڑے دشمن ہیں. پہلے تو ان سے نمٹ لیں، اس کے بعد بھارت سے بھی نمٹ لیں. اس وقت تو صورتحال ہی ہے. تو نیشنل ایکشن پلان اس وقت میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں آئی تھیں، بہت گہرائی کے ساتھ کہ ہم ان محاذوں پر جائیں گے، وہاں لڑائی کریں گے مل کر. کیونکہ جو اس وقت کانفرنس ہوئی تھی 2014 میں پی ایس کے واقعے کے بعد پشاور میں، اس میں تو پوری سیاسی قیادت اکٹھی تھی اور یہ جتنے غداروں کے نام آپ نے لیے سارے غدار وہاں پر ایک ہی پیج پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے گی. پھر کرپشن کیونکہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ کرپشن کے خلاف بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اور اس وقت یہ ہے کہ ملک میں یوں لگتا ہے جیسے عام لوگوں کے خلاف ایک جنگ ہے، اس کا ماحول بنا ہوا ہے کیونکہ روزگار سب کے ضائع ہو گئے، ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ سب اس پر تھوڑا سا آپ کو مجھے ایک بریف ایک کمنٹ چاہیے کہ کیا اس پر کوئی عمل درآمد ہوا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2014 کے بعد ریاستی پالیسیوں میں عوامی سطح پر کوئی تبدیلی، کوئی بڑا واقعہ ہے کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ 20 پوائنٹ تھے نا اس کے. جی بالکل، ہم 20 نکات. میں پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، سیاسی جماعتوں کے رہنما یا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنے والے،
کوئی زبانی مجھے بتا دے کہ 20 پوائنٹ ہیں کیا، تو میں کہہ دوں گا ہاں یار تو سیریس ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ 20 پوائنٹ یاد بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے 10 یاد ہوں، 12 یاد ہوں، 15 یاد ہوں، 20 شاید کسی کو یاد نہیں. ہم اتنے سیریس ہیں نیشنل ایکشن پلان میں. دوسرے یہ ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان ہے نا، تو ایز اے نیشن ہر ادارے کو ایک ساتھ لے کے اس پلان پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن یہاں کچھ ادارے اس پہ عمل کر رہے ہوں گے، باقی اداروں کو پتہ نہیں ہوگا. باقی ادارے کچھ عمل کر رہے ہوں گے، جو دوسرے فریق ہیں، پولیٹیشنز ہیں یا سویلین کلاس ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا. سویلین اپنی پاکٹ میں کچھ کر رہا ہوگا، باقی کلاسوں کو نہیں پتہ ہوگا. تو یہ بیسیکلی نیشنل ان ایکشن پلان اس موقع پہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا. نام پہ مت جائیں آپ. صحیح، کچھ نہیں. اچھا وہ سب اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں سارا کام ہوا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو وزیر اعظم تھے ہمارے، نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد ہی ہم دیکھا کہ کچھ اور کاموں میں مطلب ان کو ہفتہ وار میٹنگ کرنی تھی، لوگوں کو بلانا تھا، انٹیلیجنس اداروں کی کوآرڈینیشن آپس میں ہونی تھی. پاکستان کے اندر جو مذہبی منافرت پر مبنی نصاب تھا اس کو تبدیل کرنا تھا، جو ادارے تھے ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنا تھا، انٹیلیجنس کا سسٹم جو تھا وہ ایک جگہ پر اکٹھا کرنا تھا. لیکن عملی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کئی بڑے واقع، آپ کو یاد ہوگا کہ 4 میں باچا خان یونیورسٹی پر حملہ ہوا، انفرادی سطح پر کئی لوگوں کا قتل کر دیا گیا. اچھا وہ جو نعرے تھے، تکفیر مبنی نعرے ہیں یا تشدد پر مبنی آوازیں ہیں، وہ معاشرے میں اسی طرح پھیلی ہوئی ہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے اٹھ جاتے ہیں اور وہ جس طرح کا ان کی مرضی ہوتی ہے کسی کو بھی کٹڑے میں کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں. مجھے 2014 کے نیشنل ایکشن پلان میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کو پریکٹیکلی ہمیں زمین پر نظر آ رہی ہو. تو جب یہ ساری صورتحال بن رہی ہوگی، ہم اقلیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں گے اور اکثریت کے ساتھ ایک اور طریقے سے ظلم کر رہے ہوں گے، تو کیا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ کیونکہ مایوسی کی خبریں، شروع میں نے کہا تھا کہ خوشی کی خبریں ہمارے پاس بہت کم ہوتی ہیں اور مایوسی کے یادگاریں اور یادیں بہت زیادہ ہیں. تو کیا نظر کیا آ رہا ہے؟ یہ جو آخری 3 جملے ہیں میرے بھی یہی جملے ہیں. کچھ نہیں. ہاں لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر فلم اور ہر انٹرویو اچھے نوٹ پہ ختم ہونا چاہیے، تو اچھا نوٹ صرف ایک ہی ہے کہ یہ قوم بڑی سخت جان ہے اور صرف یہ ایک واحد امید کی کرن ہے. بہت سخت جان قوم ہے یہ، اور یہ ہر چیز کو نظر لگ جائے، اس کی سخت جانی کو نظر نہ لگے، تو شاید ایک دن ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ.